بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سید علی ان کی روح کو اور اپنے تمام مردین کو خاص طور پہ مولانا سندر صاحب اپنی شاعر کی بات ہے روح کو پڑھ کے بس برائے خشودی مخدومہ کونین جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ بطول اعلیٰ وآواز بلند صلوات۔ ایک مومن قید میں اور جتنے بھی مومنین مومنات اور بے گناہ کی پوری دنیا میں جو بھی ہیں ان کے لیے اور پانی کے مجلس شیخ واسط علی ان کے اولاد ان کے کاروبار کی صحت سلامتی کے لیے اور شیخ سعادت صاحب کی صحت کے لیے ایک دفعہ پاور جو بلند سلام آقا جان کی خیر و سلامتی دراز عمر کے لیے غلام صاحب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين نسيما بقية الله بالأرضين نبي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات حضرات سیدۃ النساء العالمین ایام فاطمیہ کی سلسلے کی آخری مجلس سے بندے حقیق کی طرف سے خدا نے مدعا سب کا آنا قبول کرے جس نے بہرحال جو خدمات انجام دی ہیں آنی مجلس میں انتظامیہ میں ٹرسٹ والوں نے مینجمنٹ میں سیکیورٹی والے جو بھی اپنی بہرحال ڈیوٹی دے رہا ہے بھی خود ان کو اپنا اجر عطا فرمائے علماء کرام سے معذرت کے ساتھ کہ بہرحال ان کے روبرو جو ہے وہ عرضہ سرائی کی جسارت ہوگی بہرحال وقت کافی ہو گیا ہے اور مجلس اپنے وقت کے حساب سے کافی لیٹ ہو گئی ہے لیکن بہرحال جتنا ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں پی وی کے فضائل بیان کرنے کی توفیق ہوگی حالات آپ کے سامنے ہیں اور مشکلات اس خاندان کا خاصہ ہے اور مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے کائنات کا راز حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں کامیابی حاصل کریں تو ہمیں اسی طرح سے جڑنا پڑے گا جتنی بھی انسان کے اوپر مشکلات پڑے جو مشکلات اہل بیت پر پڑی ہیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہی ایک سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا موٹیویشن بھی ہے آج کے دور کے اندر کہ
کہ جتنی پریشانیاں ہوں تو پریشان کیوں ہو رہے ہو، وہ آخر کار کیا ہوگا؟ بہت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ مر جاتا ہے۔ مر کے بھی کہاں جائے گا؟ مر کے ہی تو اصل جگہ پہ جانا ہے۔ قبر اگر اچھی ہوگی تو جنت کے باغوں میں سے پاک ہوگی، اور روز قیامت میں حساب کتاب ہوگا تو جنتوں کے سرداروں کے پاس نوکری ہوگی۔ تو اور کہاں جانا ہے؟ زندگی اصل وہاں ہے، یہاں تو گزرگاہ ہے، گزرنا ہے، ٹیمپریری ہے۔ ویسے بھی مومن جو ہے، روایات ہے، حدیث ہے، مومن ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور دنیا سجن و مومن۔ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے۔ قید میں پرندہ کیا ہوتا ہے؟ پھڑ پھڑاتا ہے، تڑپڑا ہوتا ہے، کیوں؟ آزادی مل جائے۔ مومن کو بھی دنیا میں ایسے ہی ہونا چاہیے، تڑپے کس چیز کا؟ کہ کب میں اپنے خالق سے جا ملوں گا۔ تو یہاں تو انسان اپنے وجود سے چاہے کہ مجھے موقع ملے پرواز کا، کیوں؟ کیونکہ بدن مادی ہے اور روح کو اس نے گھیرا ہوا ہے، اور جب تک انسان مادے کی قید میں ہے پرواز مشکل ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آیت اللہ بہجت کے علامہ طباطبائی کے استاد تھے، ان کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ بابا کے جو ہے وہ آخری وقت میں بابا ہر وقت عطش کرتے رہتے تھے، یعنی پیاس پانی پیتے تھے، پیاس نہیں بجھتی تھی۔ کہا بابا کا سینہ سیاہ ہو گیا تھا، مگر کون سی پیاس؟ کہا کہ جب دنیا سے گئے تو پیاس بجھ گئی۔ لقا اللہ یعنی خدا سے ملاقات۔ اب یہ خدا سے ملاقات کا جو متمنی ہو، جو منتظر ہو، اسے دنیا کی کیا پریشانیاں؟ دنیا کی چیزیں تو آج آپ کو نظر آ رہی ہیں، کل کچھ اور ہو جائے۔ یہ دنیا جو آپ کو آج اس طرح نظر آتی ہے، کل کسی اور طریقے سے نظر آتی ہے۔ کامیابی استقامت میں ہے، کامیابی ایمان بچانے میں ہے۔ ایمان بچنا چاہیے اجزاء محترم۔ سب کچھ آپ کے پاس ہو، انسان کے پاس ایمان نہ ہو، دین نہ ہو، دین کی حفاظت نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس دنیا کی ساری دولتیں ہوں، خزانے ہوں، آپ کے پاس کرسی ہو، شہرت ہو، نام ہو، دولت ہو، دین نہ ہو۔ یہ ضروری ہے۔ شخص سالبہ کے نام سے تھا، رسول خدا کی خدمت میں آتا تھا، رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے۔ کیا؟ مجھے رزق میں وسعت ہو، میرا رزق کھلے، مجھے ملے۔ رسول خدا کا سالبہ دین حفاظت میں ہے، یہ کافی ہے۔ دین حفاظت میں نماز پڑھنے آتے ہو کافی ہے، نہیں بار بار آگے اصرار کرتا تھا کہ وہ دعا کرے۔ پر رسول خدا تھے، رحمت اللہ علیہ تھے، کہا پروردگار جو یہ چاہتا ہے اسے عطا کر۔ ہوا کیا؟ اچانک سے کچھ مال مل گیا، پھیلتا گیا، اتنا ہو گیا مویشی جانور کہ شہر مدینہ سے باہر جگہ لینی پڑ گئی۔ جب جگہ لینی پڑ گئی، تھوڑے معاملات کاروبار پھیل گیا، تو جہاں ہر نماز میں آتا تھا وہاں کم ہو گیا، پھر ایک نماز میں آتا تھا، پھر کاروبار اور پھیل گیا، تو پھر جو ہے وہ مہینے میں ایک دن، اور آہستہ آہستہ بالکل ظاہر جب سر پہ آپ کہتے نا کوئی مولانا صاحب کہاں یہ کیسے کریں، قرآن کیسے پڑھیں، تاکیبات کیسے پڑھیں، کاروبار اتنا ہے، ٹائم نہیں ملتا، بزنس اتنا ہے، ظاہر ہے آپ یہ سارا کام کس لیے کرتے ہیں؟ کہ آپ کی زندگی آسان ہو، راحت ہو۔ لیکن یہ کیسی زندگی ہے؟ اس آسانی میں پروردگار نہ ہو، سب کچھ ہو، وہ کیسا ہے کہ پروردگار نہ ہو۔ وہ ایک دن کیا ہوا، رسول خدا نے کہا اصحاب سے کہ جاؤ اس سے زکات لے کر آؤ، پھر زکات کا مستحق ہو گیا ہے۔ جب پہنچے کہا زکات دو، کہا زکات میں کوئی یہودی ہوں؟ تو صاحب نے کہا کہ یہودیوں سے جزیہ لیا جاتا ہے، زکات نہیں لی جاتی۔ زکات ہر نماز کے بعد زکات کا ذکر ہے قرآن میں۔ کہا میں نہیں دیتا، میں نے بڑی محنت سے بنایا۔ اللہ رسول خدا کے پاس سے آگے کہا دین کیا؟ ہم جس کو کامیابی ہے اب
عطا کر دے، یہ دے دے، یہاں مل جائے، وہ مل جائے، یہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں. ہو سکتا ہے انسان سائیکل کو راستے کو سائیکل کو ہی چلا کے تھوڑے لوگ کچھ ہے. مثال کے طور پر آدمی سائیکل کو موٹر سائیکل مل جائے، موٹر سائیکل کو گاڑی مل جائے، وہ انسان کہتا ہے کہ میرے پاس بھی ہو تو میں شاید ہر نماز مسجد میں پڑھ لیتا. ہم حوضے میں شروع میں گئے، دور ہوتے تھے، سردیوں میں یہ گھر قریب ہوتا تو ہر نماز حرم میں پڑھتے، گھر اور قریب کر دیا تو یہ انسان سوچتا ہے، نعمت کو قدر نہیں کرتا. بہت ساری راحتیں تکلیفیں خدا جانتا ہے کہ اندر سے کتنا ہے، اس کو میں نے زیادہ دیا یہ برداشت نہیں کر پائے گا. رحمت خدا کی کم نہیں ہے، خدا کی رحمت واسع ہے. خدا کی رحمت میں خزانوں میں کمی نہیں ہے. خدا اگر اپنے خزانوں میں سے صبح شام بھی دیتا رہے اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. اصل وسعت لینے والے میں چاہیے کہ اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے. بارش کا پانی جب گرتا ہے اگر ایک برتن میں گرے تو جتنے برتن کی حیثیت ہے اتنا ہی آئے گا، لیکن اگر ایک سوئمنگ پول میں گرے تو زیادہ. لیکن وہی بارش اگر ایک سمندر میں گرے تو پوری بارش سما سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وسعت زیادہ ہے. تو ہمیں اپنے وجود میں وسعت پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم اس پروردگار کی رحمت کو اپنے اندر حاصل کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر وسعت نہیں ہوتی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ کسی کو نہیں، کم ظرفی ہوتی ہے. یعنی انسان کا ظرف چھوٹا ہے، انسان کی کیپیسٹی چھوٹی ہے، بہت سی چیزیں برداشت نہیں کر پاتا. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دولت مل جائے آدمی اپنے وجود سے باہر ہو جاتا ہے. انسان کو شہرت مل جائے انسان نہیں اس کو کور کر پاتا، خود تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے. کرسی مل جائے تو آج حال دیکھ لیں آپ، کرسی جس کو مل گئی جب نہیں ملی تھی وہ 2013 میں جا کر یہی کوئٹہ والوں کا ایک ایسی حکومت ہے، یہ فیلڈ اسٹیٹ ہے جو آ کر ان کی مدد نہیں کر. لیکن جب کرسی مل گئی تب کہہ رہا ہے بلیک میل کر رہا ہے. اب یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جانے مطلب، یہ نفسانی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ آخرت واضح نہیں ہے. سب کچھ یہی ہے. اور ابھی ہارٹ اٹیک آ جائے، باؤنس لیک ہو جائے بندے کا، بندہ اٹھ نہ پائے، وہ خالق کے ظلم سے پناہ مانگو، اس کے غضب سے پناہ مانگو. مالک یوم الدین ہے، روز قیامت کا حساب کتاب اسی کے ہاتھ میں. تم جتنے بڑے ہو جاؤ، فرعون نہیں رہا جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اسے ڈوبا دیا گیا. شداد نہیں رہا، نمرود کوئی نہیں رہا، اور کوئی رہے گا بھی نہیں. ٹرمپ کا حال دیکھ لیں آپ، بڑا اپنے آپ کو وہ کرتا تھا، ابھی دھکے دے دے کے نکالنا پڑا ہے وائٹ ہاؤس سے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ولایت کے مقابلے میں آئے ہیں. سمجھ نہیں رہے یہ کتنے آئے چلے گئے 40 سالوں 50 سالوں کے اندر جب نظام ولایت کھڑا ہوا ہے. کھڑا ہوا ایک لمحے کے لیے نہیں جھک رہا. نہ خوف ہے، نہ خطر ہے، نہ کچھ ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ صاحب زندہ ہے، صاحب زندہ ہے، وارث زندہ ہے. وہی نظام چلا رہا ہے، وہ چلا سکتے ہیں. جن کا صاحب زندہ ہو انہیں کیسی پریشانی؟ انہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے کہ اس رحمتوں کو اپنے وجود میں لے. مجال ہے کسی کی قاسم سلیمانی کے نام سے ابھی تک خوف آتا ہے. 3 جنوری پوری دنیا ہائی الرٹ پہ رہی کہ کہیں پتہ نہیں جواب میں پتہ نہیں کیا کریں گے یہ. یعنی اس کے جانے کے 1 سال بعد بھی خوف ہے ان کو. تو یہی کہا تھا کہ وہ گیا ہے لیکن صرف اس کا بدن گیا ہے، اس نے اپنے وجود کو ابھی باقی رکھا ہوا ہے. اور یہی ہے جانے محترم ہمارے لیے 1 سال 40 سال اتنی کامیاب زندگی گزار دی جائے کہ خدا اس کا خریدار بن جائے اور ایسا خریدے کہ اس کا جنازہ دنیا کا بشریت کا بہترین جنازہ بن جائے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ وہ آپ حق پر ہے. ظالم ذلت کے لیے پیدا ہوا ہے،
یزید اپنے آپ کو اپنے زمانے کا بہت بڑا حاکم اور ٹائرنٹ سمجھتا تھا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. کتنا وقت ہوا کہ جس کو وہ اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا اور اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہا تھا، بی بی نے آ کر اس کو اسی کے کاف میں ذلیل کر دیا. ذلت جو ہے وہ قیامت تک کا اس کے نصیب میں آ گیا، اور آخر میں تو عذاب تو ہے ہی سے. عزیزان محترم، اصل نظام کہ جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، جس کے لیے کوشاں ہونا ہے، وہ امامت کا نظام ہے. امامت کا نظام حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی، نام یزید تو نے تو گالی بنا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کب تک مظلوم بنے رہیں گے؟ کب تک مظلوم بنے رہیں گے؟ ہم 2013 میں دھرنا دیا، ٹھیک ہے، اور آج 7-8 سال بعد ہم دھرنوں سے باتیں کریں گے کیا؟ یعنی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنے وجود کو مشخص کرتے کائنات میں. آج نظام میں ولایت کو دیکھ لیں. نظام میں ولایت کسی باؤنڈری کا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. امامت کسی ملک کی محتاج نہیں ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس زمین کو اپنے وارثوں کو پلٹائیں گے. وہ وارث کون ہے؟ وہ زمین کس کی ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ کہ ہم اس کو وارثوں کو پلٹائیں گے؟ وہ خدا کہہ رہا ہے. قرآن کا نام خدا ہے. اب خدا تیرا کون وارث ہو گیا؟ وارث تو نسبی ہوتا ہے. وہ نسبت ہو، میں دنیا سے خدا نہ خواستہ جانا تو ہے، اچھا ہے، اللہ میرے اچھے راہ پہ چلے جائیں، میں چلا جاؤں، اور اگر تو میرے پاس ہو وراثت تو وراثت منتقل ہوگی. کس میں ہوگی؟ میری اولاد میں ہوگی، فیملی میں ہوگی. لیکن کس چیز کی ہوگی؟ وہ ایک چیز ہے، اس کی ایک وراثت ہے، ایک چیز ہے جو میرے سے تعلق رکھتی ہے. لیکن شاید یہ چیز پہلے کسی اور کے پاس ہو، اس سے پہلے کسی اور کے پاس ہو. ٹھیک ہے، یہ نسبی ہے، یہ حقیقی وراثت نہیں ہے. زمین آج ٹکڑا میرے پاس ہے، کل میرے باپ کے پاس تھا، اس سے پہلے کس کے پاس تھا؟ زمین بنائی کس نے؟ اصل خالق اور موجب پروردگار ہے اس پوری زمین کا. اصل خالق وہی ہے. اب جو اصل مالک ہوتا ہے وہی وراثت کو منتقل کرتا ہے. اس پوری زمین کا اصل مالک پروردگار ہے. ہم نے تو نسبی لیا ہوا ہے، تھوڑی طور پر آج ہمارا ہے، ہم نے باؤنڈریاں بنا لی، اتنی باؤنڈریاں بنا لی، ہم نے بنائی ہے. لیکن اصل مالک پوری دنیا کا کون ہے؟ پروردگار ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اپنے وارثوں کی طرف پلٹاؤں گا. وہ پروردگار تیرا وارث کون ہے؟ تیرا کون وارث ہے؟ تو اب کون وارث ہو سکتا ہے سوائے حجت خدا کے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں ساری وراثت پلٹاؤں گا. جناب حجت ابن الحسن علیہ السلام بلند سے بلند جب پروردگار یہ کہہ رہا ہو کہ میں اس کو پلٹاؤں گا تو مجھے آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے آپ کو کام کرنا چاہیے کہ ہم جب یہ وراثت پلٹائی جائے گی، وہ جب خدا کا ارادہ ہو جائے گا اس کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا، کوئی بھی چیز اس کے سامنے نہیں آ سکتی جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے. تو جب یہ پلٹائی جائے گی میں اور آپ اس قابل ہوں گے کہ اس وراثت میں اس حجت کا ساتھ دے پائیں.
سوال یہ ہے کہ آج اگر ظلم کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو جاتا، آج اگر صحیح بات زبان سے ادا نہیں کی جاتی، یا صحیح فیصلے نہیں کیے جاتے، یا صحیح موومنٹ نہیں ہوتی، اس کا مطلب میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں۔ آپ ایک چھوٹے سے نظام کو دیکھ لیں جس کے اندر اپنی خامیاں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ نظام جو ولایت کے نام پر ہے، آج آپ دیکھ لیں یہ کسی سے مذاکرے نہیں کرتا، یہ کسی کے لیے انتظار نہیں کرتا، یہ کہتا ہے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ چاہے پوری دنیا دشمن ہو جائے، لیکن فارسی کی کہاوت ہے ہر کے با ولایت افتاد در افتاد، کہ جو بھی ولایت کے مقابلے میں آئے گا گر جائے گا۔ تو یہ ہوگا تو جب ہمیں پتا ہے کہ کوئی روک نہیں پایا، کتنی یہ اپنے آپ کو ٹرمپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلانا کر دوں گا، وہ کیا کیا؟ رسوا، اپنے ہی ملک میں رسوا، اپنے ہی لوگوں سے رسوا، اور ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب آپ حق کے لیے نکلے تو آپ نکل گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجار میں ڈال کر اس آگ میں جو اتنی بلند تھی جس سے دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنا تھا، تو جیسے ہی اس میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل آئے، ابراہیم کوئی کام ہے، کوئی مدد ہے؟ کہا نہیں ہے، مگر اپنے رب سے، خلیل اللہ حضرت ابراہیم، کہا وہ کرے گا۔ جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی میں بدل گئی۔ خالق آگ کی حکومت کو تبدیل کر دیا۔ آگ کا اصل کام جلانا ہے، لیکن پروردگار نے اسے سلامتی میں کنورٹ کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے ہجرت کی ہے اللہ، یعنی خدا کی طرف ہجرت کر گیا، یعنی اب خدا کے لیے نکلا۔ اب جو نکل گیا وہ پلٹے گا نہیں۔ عزیزان محترم، ہم اندر سے کھوکھلے ہیں، ہم ظاہر میں ہمارے بہت ساری چیزیں، لیکن ہم اپنے نفس کے اندر سے خالی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم خدا کے لیے مہاجر نہیں ہیں خدا کی طرف، بلکہ ہم مسافر ہیں۔ مسافر تھوڑی دیر جاتا ہے، وہ پریشانی مشکل ہی نکل آیا، ایسی پریشانی ہوئی، اتنا امتحان ہوا، مسافر کیا کرتا ہے؟ بھائی میں تو مسافر ہوں، میں تو جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، لیکن جو ہجرت کر جاتا ہے وہ پلٹتا نہیں ہے۔ خب یہ جو شہداء کربلا کے تھے، امام حسین نے شمع گل کر دی رات کو، کہا میرے سے جنگ ہے، آپ سے جنگ نہیں ہے، اور میں آپ سے راضی بھی ہوں، سب کچھ، آپ چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ ہجرت کر چکے تھے، اب پلٹنا نہیں تھا، اب اپنے وجود سے ہجرت کرتے ہوئے خدا کی طرف پہنچ گئے تھے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس صبح جانتے تھے کہ گردنیں کٹیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی بات نہیں۔ اصل تو مقام یہی ہے کہ ہم امام کے ساتھ ہیں، اب چاہے گردنیں کٹیں، چاہے تیر لگے، چاہے پسلیاں ٹوٹیں، چاہے پامال ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہجرت کر چکے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ سینٹرل پوائنٹ، خلاصہ یہی ہے، اگر خدا تک سفر شروع ہو گیا تو پھر خدا خود کھینچ لے گا، لیکن سفر شروع ہو، خدا کو پہچانے انسان۔ یہ ساری زحمتیں جو اہل بیت علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی، کس نے کی؟ توحید کے لیے کی، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اگر یہ نعرہ بلند ہے زندگی میں، ذاتی زندگی میں، تم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ذاتی زندگی میں ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں پروردگار۔ یہ کیسے ہوگا کہ میں سجدہ ظاہر تو کر رہا ہوں، لیکن کیا میرا دل بھی جھکا ہوا ہے؟ خود پروردگار کہتا ہے کہ نہ میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں، نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں، اگر میں سما سکتا ہوں تو مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ وہ اس مقام پر اگر آنے کی کوشش کریں گے تو عزیزان محترم پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ سیدہ کیا ہے۔ اس مقام کے لیے کہ صرف خدا اور کچھ نہیں ہے۔ استاد ہمارے بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا صوفی تھا ذنون مصری، سردیوں کی رات کو حضور تہجد کے لیے باہر نکلا،
برف دیکھا ہمسایہ یہودی برف کے اوپر چند جو ہے وہ بیج دانے ڈال رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ برف کے اوپر بیج دانے ڈالنے سے تو کوئی پودا تھوڑی ہوگے گا، زمین میں ڈالنے سے ہوگے گا. تو کہا نہیں، میں تو پرندوں کے لیے ڈال رہا ہوں کہ سردی ہے، سردی میں پرندے کہاں اپنی خوراک ڈھونڈیں گے. کہا تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ کہا خدا کے لیے. تو کہا تو خدا کے لیے کر رہا ہے، تو مستقیم چھوڑیے گا، خدا تجھے دیکھے گا کہ تو پرندے ڈالتا. تو یہودی کہتا ہے ذرا خدا دیکھے نہ دیکھے، کم از کم پرندے کھا تو نہیں، خدا دیکھے نہ دیکھے. تنون مصری کہتا ہے کہ کچھ وقت گزر گیا، میں خانہ کعبہ پہنچا، میں طواف کر رہا تھا تو میں نے اپنے اس ہمسائے کو دیکھا، وہ خانہ کعبہ کے پاس خدا کی بارگاہ میں تلبیہ کر رہا تھا. میں پریشان کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. میں نے اس سے جا کے پوچھا، میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا شیخ خدا نے نہ صرف ان دانوں کو دیکھا بلکہ خدا نے پسند بھی کر لیا. خدا نے پسند بھی کر لیا. ذنون خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتا ہے، کیا جملہ کہا، اللہ کہا پروردگار تو کتنا سستا بندے کو خرید لیتا ہے، تو کتنا سستا خرید لیتا ہے. بس ظالم ہو کر وہ پروردگار ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے پلٹ آؤ، کسی طریقے سے آ جاؤ، وہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں سب دوں گا، سارے خزانے میرے تمہارے لیے، میرا سب کچھ تمہارے لیے، لیکن تم میرے لیے. عزیزان محترم، آج زندگی کا مسئلہ یہی ہے، آج مشکلات پریشانی یہی ہے کہ پروردگار نے سب چیزوں کو ہمارے لیے خلق کیا ہے اور ہمیں خدا نے اپنے لیے خلق کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو سوائے خدا کے ساری چیزوں کو بھی دیا ہے. تبھی یہ مشکلات ہیں، یہ سب نفسانی مشکلات، یہ کرسی کا نشہ، یہ اقتدار کی محبتیں، یہ سب ختم ہو جاتی ہیں. کوئی بھی نہیں رہا، کوئی باقی بھی نہیں رہے گا، ہم بھی نہیں رہیں گے. عزیزان محترم، وہ ہے خالق، وہی باقی ہے، وہی باقی رہے گا. اس پوری کائنات کی طرف خود قاسم سلیمانی کی بھی کئی جگہ بیان ہوئی، خود یہ بیان کرتے ہیں، اور بھی جتنے بڑے بڑے کی شہداء تھے کہ جب ان کی جنگ تھی 8 سال کی، اور ان کی جنگوں کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے آپریشن تھے، ان آپریشن کا ایک کوڈ ورڈ ہوتا تھا جس سے یہ جنگ شروع کرتے تھے، اور وہ کوڈ ورڈ کوئی اور نہیں تھا، یا زہرا تھا. کیوں؟ یہ کوڈ ورڈ تھا، یہ راز کائنات ہے، جو اس تک پہنچ گیا کائنات اس کے لیے کھل گئی. شرط پہنچنا ہے، اور ظاہر ہے یہاں تک پہنچنا ہر کسی کے بس کا کام تو نہیں ہے، مگر در کھٹکھٹائیں، یہ کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں. یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے کہ کس ٹائم پہ آ گئے ہو، یہ کس ٹائم پہ فون کر دیا. یہ ہمارے ہیں، تم ایسے ہو، کسی کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو تو ہم شاید شکل بنا لیتے ہیں، کوئی خاتون نے بے حجابی دی ہو تو ہم لیتے ہیں کہ یہ کیا اسلام کی بات کرنے آپ. ادھر ایسا نہیں ہے، اس در پہ جو گیا ہے اس نے پایا ہے. کتنا مشہور واقعہ ہے، مستند واقعہ ہے اس جرمنی کا، کہ آغا میلانی نے، عبداللہ میلانی نے اس واقعے کو بیان کیا کہ 2 جرمن میرے خدمت میں آئے، میاں بیوی، اور کہا کہ ہمیں اسلام قبول کرنا ہے. تو کہا کہ خیریت، مطلب وجہ بتائیں کیا چیز پڑی. تو کہا ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور اس کو حادثہ ہو گیا ہے، کسی وجہ سے اس کی پسلیوں میں تکلیف ہو گئی. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن ہوگا، لیکن چھوٹی بچی ہے، تکلیف بہت ہوگی اور پتہ بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہو پائے کہ نہ ہو. بچی کہتی تھی کہ میں آپریشن نہیں کرا، تڑپتی رہتی تھی، درد میں رہتی تھی.
کہتا ہمارے گھر میں کام کرنے والی میڈ تھی اور وہ ایرانی تھی لیکن جرمنی میں رہتی تھی، بیوی کہتے تھے. تو اس بیوی نے اس بچی کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ہستی کا ذکر بتاتی ہوں، تم ان سے دعا کرو، ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ. کہا کیا کروں؟ کہا کہو یا سیدہ جیسے آپ کو تکلیف تھی آپ کو آپ کی تکلیف کا واسطہ ابھی جرمنی کا واقعہ ہے، مستند کا ایسا نہیں کہ جنیدی لکھا ہوا جرمنی کا. بیوی کہتی ہے میں بھی وضو کیا جان نماز اٹھا کے بیٹھ گئی. وہ جرمن کہتا ہے کہ میں یہ سب جس نے بتایا کہا میں یہ دیکھ رہا تھا. بچی ایسے بولنا شروع ہو گئی، بیوی نے اپنی عبادت شروع کر دی. میں بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا. میں نے بھی کہا کہ بھارت چھوڑ گیا مانگنے میں کیا ہے. اور تھوڑی دیر ہم اسی حالت میں تھے، اچانک سے میں نے دیکھا وہ میری بچی جو درد میں تکلیف میں تھی اپنے بستر سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ کوئی آیا تھا اور اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی ہوں جس کو تم پکارتے ہو. پکارنے والا ظرف کوئی پکارے، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن یہ کسی کو کیوں؟ کیونکہ کائنات کا راز ہے، کائنات کسی سے کھل رہی ہے. عزیزان محترم، ہم جتنا بھی ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں، ہم جتنا بھی اپنے آپ کو سمجھیں، ہم اس درد کو تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے جو تکلیف مولا کائنات نے برداشت کی، جو مشکلات مولا کائنات نے برداشت کی. روایات معتبر جتنی بھی ہیں یہ بیان کرتی ہیں کہ مصیبتیں ہم سے تھوڑی دیر برداشت ہوتی ہیں، مڑ جاتے ہیں، لیکن سلام ہو مولا کائنات پر، اس مظلوم کائنات. یہ ایسا مظلوم ہے، شجاعت اتنی ہے، خیبر کو دو انگلیوں سے اکھاڑ دیا. لیکن جہاں رسول خدا نے وقت آیا آخری کہ علی فلانی جنگ میں آپ نے یہ کارنامہ دیا، فلانی جنگ میں یہ کیا، فلانی جگہ یہ کامیابی، یعنی اگر آپ بنیادی حساب سے دیکھیں تو 100 آؤٹ آف 100 ہر جگہ علی، حضرت علی کامیاب ہوئے ہیں، اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. کہا مگر علی ایک امتحان ہے، اس میں بھی ظلم کرو وہ. تو پھر رسول خدا نے اپنے جانے کے بعد جو مشکلات تھی ان کا ذکر کیا. یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم، مگر امام چلا دیا. کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. مشکلات شروع ہوئی پڑنا، باغیرت مرد کے لیے غیرت مند شخص اس کی ناموس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. وہ بھی علی گلے میں رسیاں ڈال کر کیسے نہیں، نہ لفظ بیان کر سکتے ہیں، نہ تصور اتنی وسعت رکھتا ہے کہ کیسے علی نے صبر کیا. بڑے بڑے صحابی ہم جن کو نام لیتے ہیں، بعض روایات کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ایمانوں میں کمی ہے، نہیں، بعض وقت آپ کے اوپر مشکل پڑے نا، یا انسان کے اپنے اوپر مشکل پڑے، اپنے بچوں پہ مشکل پڑے، برداشت کر لیتا ہے. لیکن جس سے محبت کرتا ہے، جس سے عزت کرتا ہے نا، اس پہ مشکل پڑے برداشت نہیں ہوتی. حضرت سلمان و بوذر کو برداشت نہیں ہوا. کیسے؟ ایسا نہیں کہ ان شک تھا مولا کے اوپر، نہیں، کس طرح مولا نے صبر کر لیا. لے کر چلے ہیں، بیوی در و دیوار میں آ گئی.
در و دیوار سے آ کر جیسے ہی اٹھی ہے، نہ جانے کیسے اٹھی ہوگی، کیسے اٹھی نہیں پتا، مگر اٹھی اور پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا علی کو لے گئے۔ جیسے ہی سنا علی کو لے گئے، فوراً اپنی چادر کو اپنے بدن پہ کیا اور نکلی اور جا کر اپنے مولا کو دیکھا کہ مولا کو لے کے جا رہے۔ مولا کے کمر میں جو کپڑا تھا اس پر بیوی نے اپنے ہاتھ رکھا، علی کو روکے، امامت کی مدافع ہے، امامت کے لیے اپنے وجود کو پیش کیا ہے۔ کیا بہترین پڑھا ایک استاد علی نے غالباً کہ امام نے جو شادی کی تھی، وہ امام کے پاس کتنا کیا خزانہ تھا، امام کے پاس ذرا تھی، امام نے ذرا بیچ کے آدھے سے ولیمہ کیا، آدھے سے جہیز بنایا، ذرا بیچ کے۔ ذرا کسے کہتے ہیں؟ شیلڈ جو انسان کو جنگ میں تلواروں سے بچاتی ہے، نیزوں سے بچاتی ہے، تیروں سے بچاتی ہے، ذرا بیچ کے فاطمہ کو لے کر آئے۔ اب علی کی ذرا فاطمہ ہے، اب امامت پہ جو مشکل آئی، بیوی نے اپنے سینے پہ لی، علی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لعین نے کہا ہاتھ کاٹو، چھڑواؤ۔ اس نے آہنی غلاف جو تھا تلوار کا، اس نے اس سے مارنا، راوی کہتا ہے چھٹے امام سے کہ کسی کا ہاتھ سوجا ہوا ہو مولا تو چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے، سوجا ہوا ہو۔ یہاں 75 دن یا 95 دن کی روایت ہے، مگر یہ ہاتھ آخری وقت تک صحیح نہیں ہوا۔ مولا فرماتے ہیں یہی شہادت کا سبب ہے، کیونکہ یہ سوجت نہیں تھا، ہاتھ ٹوٹا ہوا، ہاتھ ٹوٹ گیا تھا۔ یہی تو وجہ آخری وقتوں میں بیوی اپنے ایک ہاتھ سے اپنے بچوں کے خدمت کرتی ہے، ایک ہاتھ سے ان کو کھانے کھلاتی ہے، ایک ہاتھ ان کے سروں پہ پھیرتی ہے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ بیوی کا وہ وقت آ گیا کہ بیوی چل نہیں سکتی، دیوار کے سہاروں چلتی ہے۔ 18 بہاریں دیکھنے والی دیوار کے سہارے چل رہی ہو، نہ جانے کیا ظلم ہوا اپنے بابا کے اس حرم پہ کہ جو چند فاصلے پر تھا گھر سے، مسجد نبوی میں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ چلتی بیٹھ جاتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے، گویا کوئی ضعیفہ ہے۔ ہاں عزادارن، وقت آ گیا، گزر گیا۔ اسما کہتی ہے وقت آیا، میں نے دیکھا بی بی بچوں کو نہلا دھلا کر ان کے سروں پہ کنگھی کر رہی ہے، میں نے دیکھا کہ بی بی کی حالت ٹھیک ہو گئی ہے، بی بی ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو بی بی نے کہا اسما میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ہاں عزاداران محترم، بی بی کمرے میں گئی، کپڑے کو لے کر کعبہ کی طرف رخ کر لیٹ گئی۔ اسما تھوڑی دیر بعد بی بی نے جس طرح کہا تھا آواز دی، دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیکھا کہ بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، فوراً حسن حسین سے کہا جاؤ بابا کو خبر دو۔ وہ علی جسے کوئی جنگ ہلا نہ پائی، وہ علی جسے کوئی چیز گرا نہ پائی، جیسے ہی خبر سنی مقتل کہتا ہے علی منہ کے بل گر گئے۔ کوئی علی جانتا ہے کہ میرا مولا جانتا ہے فاطمہ کیا ہے، یہ مونس اور یار ہے، یہ تنہائی میں حضرت علی کا ساتھی جا رہا ہے۔ ہاں
میرے مولا آئے. میرے بیوی نے وصیت کی تھی مجھے رات کو غسل دیجیے گا, مجھے رات کو کفن دیجیے گا, مجھے اس طرح تابوت میں رکھیے گا, مجھے رات کو دفنائیے گا, میرے جنازے میں لوگ نہ آئے. بی بی یہ تو سمجھ آتا ہے رات کو لوگ نہ آئے, آپ ناراض تھی. یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ تابوت میں رکھنا تاکہ آپ کا بدن کی حال نہ پتہ چلے. بی بی رات کو غسل دینا, ہو سکتا ہے آواز آئے جو زخم میں نے علی سے زندگی میں چھپائے وہ میں نہیں چاہتی علی کو نظر آئے. ہاں دادارن محترم, جب غسل کا وقت آیا نا, میرے مولا نے کہا بچوں سے اجر اللہ پروردگار آپ کو سیدہ حق کو اس کا اجر دے, اصل لمحے نہ جانے پھر زندگی رہے نہ رہے, شاید یہی جنت کے لیے یہی قبر کے لیے ذخیرہ بن رہا ہے. شاید ان سے بہتر سیدہ ہم گناہگار ان کو بچا لیں, اور تو ہمارے ہاتھ خالی ہے. یا سیدہ آپ جانتی ہیں دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, ہمارا اور کوئی آپ سے التجا نہیں ہے, اپنے فرزند کو بھیج دے سیدہ. کب تک ہم جنازوں کو لے کر بیٹھے رہیں گے, کب تک ہم ظالموں کے سامنے بیٹھے رہیں. بھیجیں اپنے اس اصلی وارث کو, ہم آپ کا بدلہ بھی لیں, ہم حسین کا بدلہ بھی لیں, ہم ان سب کا بدلہ لیں. کیا سیدہ, ہاں اب سیدہ کے فرزند ہیں نا چھوٹے چھوٹے. میرے مولا نے کہا کہ بیٹا آہستہ آہستہ, کہیں تمہارے رونے کی آواز مدینہ میں کسی کو پتہ نہیں چلے. ہو سکتا ہے بچوں نے کپڑے منہ میں لے کر بیٹھے ہو, رات وہاں چلی گئی ہے نا, بچے کیا کریں, بچے خاموش ہیں. مگر ایسے میں دیکھا کہ میرے مولا غسل دیتے دیتے سر دیوار پر لگایا اور ایک چیخ ماری ہے. مولا آپ خود کہہ رہے ہیں خاموش رہو, کریا نہ کرو, مگر آپ کو کیا ہو گیا. کہا میرے مولا نے کہ یہ سیدہ نے اپنی زندگی میں اپنے زخموں کو چھپایا. اللہ اکبر, غسل دے دیا, کفن دے دیا, بدل آ گیا. آخری ودا ہے, آخری ودا ہے. بچوں کو کہا بیٹا آؤ اپنی ماں سے آخری ملاقات کر لو, آخری ملاقات کر لو. ہاں دادارن محترم, مقاتل کہتا ہے بچے, چھوٹے بچے, بچے اپنی ماں کے بدن سے آ کر لپٹ گئے, گریا شروع کر دیا. اتنا روئے کہ آواز آ گئی آسمان سے, علی بچوں کو ہٹاؤ, عرش پہ کہیں کوہرام نہ بچ جائے. یا سیدہ آپ کے بچے ہیں, مدینہ ہے, علی بھی موجود ہے. گریا برداشت نہ ہوا ملائکہ سے. میرا سلام ہو حسین کے بچوں پر جنہیں رونے بھی نہیں دیا تھا, جنہیں پیار سے نہیں ہٹایا, جنہیں تماشوں سے تازی آنکھوں سے ہٹایا. آزادارن محترم ہٹا دیا. بس آخری جملے ہیں, بس آخری جملے. میرے مولا نے بدن کو لیا, بقی میں نہ جانے کس طرح قبر کھلی ہوئی پائی ہوگی. قبر میں اتارنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے 2 ہاتھ آئے ہو. علی دے دو, علی دے دو, امانت دے دو. اللہ اکبر. اب یہ امانت کیسے دے کہ جب دے کر گئے تھے تو کیسی تھی. حضرت محترم کیسی امانت تھی. بس یوں کہوں ادب کے دائرے میں کہ کھلتا ہوا پھول دے کے گئے تھے, مرجھایا ہوا قبر میں اتر رہا ہے. چہرہ کبود ہے, ہاتھ سوجے ہوئے, پسلیاں ٹوٹی ہوئی. ارے یہ چہرہ قبر میں گئی, علی کے دل پر بوجھ آ گیا, ایک وزن سا آ گیا. علی بیٹھ گئے قبر کے پاس. وصیت یاد آئی,
بی بی نے کہا تھا علی جب دفنانا تو جلدی مت جانا، تھوڑی دیر بیٹھنا، کچھ قرآن کی تلاوت کرنا۔ ہاں مگر بی بی نے یہ بھی کہا ہوگا کہ علی زیادہ دیر بھی مت بیٹھنا، کیونکہ میرے یتیم گھر میں اکیلے ہو گئے۔